أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ 28واں پارہ سورۃ الحشر، آیت نمبر 9۔ اس مبارک آیت کا آدھا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ ایمان والوں کی صفات اور تخصیص ہے صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی مبارک ہستیاں تھیں، باوجود اپنی حاجت ہونے کے دوسرے ایمان والوں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 536 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھروں میں سے پتہ کروایا، کوئی چیز کھانے کو نہ ملی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی خدمت کرے؟ تو 3 روایتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 ابو طلحہ انصاری، نمبر 2 عبداللہ بن رواح انصاری، نمبر 3 قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے کوئی بھی تھا تو اس مہمان کو ساتھ لے گیا۔ گھر والی سے پوچھا کچھ ہے؟ تو گھر والی نے کہا بچوں کے لیے کچھ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی خدمت کرو۔ تو وہ گھر والوں کا، بچوں کا کھانا، اپنا کھانا مہمان کو کھلایا۔ میاں بیوی ساتھ بیٹھ گئے اور خاوند نے بیوی کو فرمایا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ہم ایسے کھانے کے بہانے کھاتے رہیں گے، کھائیں گے نہیں، مہمان کو پتہ چلے کہ یہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ پردہ نازل ہونے سے پہلے ہوا۔ تو میاں بیوی اس مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، منہ ہلاتے رہے، بچوں کو بہلا کے سلا دیا اور وہ کھانا مہمان سیر ہو کے کھا گیا۔ صبح کو جب وہ صحابی حضرت ابو طلحہ یا حضرت عبداللہ بن رواحہ یا حضرت قیس بن ثابت جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری شان میں یہ آیتیں آئی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر دوسرے ایمان والوں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود حاجت مند ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی اپنے نفس کو، ذات کو بخل سے بچا لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں ایمان کی کمی کی وجہ سے ہر کمی، ہر نقص آ سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں مومن میں نہیں آ سکتی، ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ بد اخلاقی اور بخل یہ مومن میں نہیں باقی رہ سکتا۔ ایمان ہو پھر بد اخلاقی ہو نہیں سکتا۔ ایمان بھی ہو اور ساتھ بخل بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا ایمان ہوگا یا پھر بخل ہوگا۔ بخل ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو پھر بخل نہیں ہو سکتا، ایمان ہے تو پھر بد اخلاقی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے، ایک صحابی تھے صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا نیکی کی؟
اس نے کہا میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں تیسرے پہ سوار ہو کے تلاش کرنے کے لیے نکلا، بہت باہر نکل گیا آبادی سے، آگے جنگل آیا، اس کو پار کر کے آگے گیا، ایک پرانی آبادی تھی، وہاں میرے 2 اونٹ چر رہے تھے اور ایک بوڑھا آدمی جانوروں کو چرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بابا جی یہ میرے اونٹ ہیں۔ اس نے کہا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے، لے جاؤ۔ بس یہ بات ہم نے کی تو تھوڑی دیر میں اس نے مجھے پانی بھی پلایا، کھجوریں بھی کھلائیں، اور قریب سے آواز آئی رونے کی۔ تو میں نے پوچھا، یہ صحابی کہتے ہیں صعصع بن ناجیہ، بابے سے میں نے پوچھا یہ رونے کی آواز آئی ہے؟ اس نے کہا بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بچہ ہے یا بچی؟ اس نے کہا اگر بچہ ہوگا تو یہ قوم اور قبیلے کی جو ہے نا شان بڑھائے گا، اگر بچی ہوئی تو میں اس کو دفنا دوں گا۔ میرے دل میں بڑی رکت پیدا ہوئی۔ صعصع کہتے ہیں میں نے بابے جی سے کہا اگر آپ پتہ کریں، جب پتہ کیا گیا تو واقعی بچی پیدا ہوئی۔ تو حضرت صعصع نے فرمایا کہ یہ بچی تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا بدلے میں کیا دے گا؟ میں نے کہا یہی 2 اونٹ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، جس تیسرے پہ سوار ہو کے آیا ہے یہ بھی اونٹ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا میرے ساتھ بندہ بھیجیں، میں جب وہاں اتر جاؤں گا گھر میں تو یہ اونٹ تیسرا بھی اس کو دے دوں گا، بچی آپ مجھے دے دیں۔ وہ بچی میں لے کے آیا، یہ تیسرا اونٹ بھی میں نے اس آدمی کو دے دیا، وہ لے کے بابے کے پاس پہنچ گیا، اور وہ بچی مجھے بڑی پیار کرنے لگی۔ جب بڑی تھوڑی سی ہوئی اور میری داڑھی سے کھیلتی اور میں اس کو سینے پہ لٹاتا، میں نے نوکرانی کو کہا اس کی تربیت کر، اس کو دودھ پلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ پھر اس طرح کی میں نے 360 بچیاں، جہاں مجھے پتہ چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور مشرک اس کو دفن کر دیں گے تو میں 3 اونٹ دے کر وہ بچی خرید کے لاتا، تو میری حویلی کے اندر 360 بچیاں پلتی رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا، فرمایا یہ تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اسی نیکی کا بدلہ ہے، اور کل قیامت والے دن میں اللہ کا نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ سے اجر لے کے تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ پاک نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ صحابہ کی صفت تھی وہ اپنے کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صفات سے نوازے اور اچھی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔